الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. مومنین کرام، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے. لیکن دوستو یاد رکھیے، دین پر عمل کرنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، دین سیکھنے کا مرحلہ پہلے آتا ہے. دو چیزیں ہیں، ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، جو فرق ہم نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا. دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات. آج ایک غیر مسلم کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں. ایک ہندو جب اقرار شہادتین کر لے گا تو دین اسلام میں داخل ہو جائے گا. شرفاء آپ سے میرا سوال ہے، جو ہندو آج اسلام میں داخل ہوا، کیا کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ دین میں تو آ گیا؟ دیندار ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو دیندار ہی کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جس نے آج کلمہ پڑھا، کیا وہ کلمہ پڑھنے سے اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ نہیں. اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا ہے. کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو کوئی کلمہ گو جاہل نہ ہوتا. سامعین گرامی، نبی کریم نے فرمایا: اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین. اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اللہ اسے تفقہ در دین اور فہم دین عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں دیندار بنایا، اللہ ہمیں دین شناس بھی بنائے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، 6:15 بجے اذان کے لیے وقفہ ہے نماز کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا اور 23 سال لگے رسول اللہ کو دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا. صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں
اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے جنہوں نے دین خدا کی مدد فرمائی ہے۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے دین کے ناصر ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب محمد ابن مسلم سقفی کو ایک دعا تعلیم فرمائی، وہ مفاتیح الجنان میں ماہ رمضان کی دعاؤں میں موجود ہے۔ محمد یہ دعا کیا کرو، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بلدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنانا جو تیرے دین کے مددگار ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے دین کے ناصر ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن آغاز اسلام میں 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس معظمہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس معظمہ نے، جس معصومہ نے، جس مخدرہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ میرے محترم سامعین، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے۔ دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ یہ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس گھرانے کا تعارف مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا، اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر، پوری کائنات کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ، اور پوری کائنات کے شجرہ نسب میں بہترین اور پاکیزہ ترین شجرہ نسب ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب۔ سامعین گرامی، مرحوم کاشف الغطاء نے فرمایا تھا، دنیا میں ایک بھی گھرانہ، ایک بھی خاندان ایسا نہیں ملے گا جس خاندان میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ یعنی کوئی ایک شخص کسی عزت، عظمت، شہرت کی بلندی پر پہنچا ہو، اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی اتنی ہی شہرت، اتنی ہی عظمت، مقام پایا ہو، اس کے بعد اس کے پوتے نے بھی اتنی ہی عزت، عظمت، شہرت پائی ہو۔ ایک خاندان بھی کائنات میں ایسا نہیں ملے گا جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ مثالوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کائنات میں صرف ایک گھرانہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، کہ جہاں مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا ہے، اور واحد گھرانہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جس گھرانے کی مخدرات، عصمت و طہارت، مستورات میں بھی دیکھو تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی اپنی شان ہے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی اپنی پہچان ہے۔ اور مومنین کرام، یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا مقدس اور پاکیزہ سلسلہ ہے، اس کی دوسری مثال کائنات میں نہیں ملے گی۔ باعزت و عظمت بیویاں ضرور گزری ہیں، لیکن بس کوئی ایک بی بی گزری ہے، اس کے بعد اس کی بیٹی، اس کے بعد اس کی نواسی نے بھی اتنی عزت پائی ہو، کوئی دوسری مثال تلاش کرنے سے نہیں ملے گی۔ توجہ کیجئے گا،
یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا پاکیزہ سلسلہ ہے، درمیان میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہا، ایک طرف ماں ہیں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک طرف بیٹی ہیں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، درمیان میں خود صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اللہ نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ کی ذات پر کہ اللہ نے بی بی کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں۔ جب مکہ میں اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار تھا، ایثار تھا، اور جب کربلا میں اسلام بچایا جا رہا تھا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار تھا اور ایثار تھا۔ اور کیا خوب کسی فارسی شاعر نے کہا کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، یہ کربلا کربلا کے ریگزاروں میں دفن ہو جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہو۔ اگر میری آقا زادی نہ ہوتی یہ کربلا کربلا میں ختم ہو جاتی، کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی۔ اس کربلا کو زندہ باد کر دیا میری آقا زادی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ چیلم منا رہے ہو، آقا زادی کا تذکرہ کروں گا۔ جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود ہے، اور میری آقا زادی کا ہر رشتہ سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں جنت کی اور کائنات کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار۔ 5 تن پاک کی پاکیزہ آغوش تربیت جس بی بی کو نصیب ہوئی ہے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا 5 معصومین نے جسے پالا، اور 5 تن پاک میں سے ہر ہستی یہ قرآن ناطق ہے۔ رسول اللہ بھی قرآن ناطق، مولا امیر المومنین بھی قرآن ناطق، جناب سیدہ بھی قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین بھی قرآن ناطق۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہو۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ آقا زادی کی ولادت ہوئی، نبی کریم تشریف لائے۔ یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام آپ نے رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے۔ ہدیہ تبریک و تہنیت کے بعد جبرائیل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے، اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ نام مبارک زینب رکھا۔ رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک چسائی اس بیٹی کو۔ میں ذمہ دار لفظوں کا، جس طرح مولا امیر المومنین لعاب رسالت چوس چوس کر پروان چڑھے، جس طرح جناب حسنین کریم مولا حسین علیہ السلام زبان رسالت کو چوس کر پروان چڑھے، نبی کریم نے اپنی اس بیٹی کو بھی اپنا لعاب رسالت چسایا ہے۔ مومنین کرام، نام مبارک زینب، لیکن میری آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں، اور ان بہت سارے القاب میں ایک لقب جو بہت زیادہ مشہور ہے، اور میں کہتا ہوں اس آقا زادی کی عزت عظمت مقام و مرتبہ کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے، صرف ایک لفظ کہ یہ ثانیہ زہرا، ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانیہ زہرا ہے۔ میں بنت پیغمبر کی بارگاہ میں دست بستہ معافی مانگ کے عرض کروں گا، بنت پیغمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، لیکن ثانی زینب کوئی نہ آ سکی۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب۔
جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ اور میری آقا زادی کے القاب میں ایک لقب ہے عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم۔ توجہ فرمائیے میرے محترم سامعین، رسول اللہ کا سارا گھرانہ پوری دنیا کائنات میں سب سے زیادہ صاحب فہم و فراست گھرانہ ہے۔ رسول اللہ کے گھرانے سے بڑھ کے صاحب عقل و فہم گھرانہ کائنات میں نہیں ہے۔ جس گھرانے میں رسول اللہ رہتے ہوں، جس گھرانے میں ائمہ اہل بیت رہتے ہوں، اور جس گھرانے میں عقیل نامی افراد رہتے ہوں، اس سارے گھرانے کی عقیلہ کا لقب پایا آقا امیر المومنین کی اس بیٹی نے۔ 5 یا 6 سال کی عمر مبارک ہے جب اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ مسجد میں گئی تھیں، اور جب بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے خطبہ فدق پڑھا تھا، اس 5-6 سال کی عمر مبارک میں صدیقہ کبریٰ ماں کی زبان سے اس خطبہ فدق کو سنا۔ وہ خطبہ فدق جو اتنا مبسوط، اتنا مفصل اور اتنا طولانی خطبہ۔ اور مومنین ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ مولا امیر المومنین کے خطبات سے آشنا ہیں، آپ نہج البلاغہ سے آشنا ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں، یہ خطبہ فدق کے کم از کم 25 سال بعد کے خطبات ہیں۔ یعنی بی بی پاک نے مولا امیر المومنین کے خطبات سے بھی 25 سال پہلے خطبہ پڑھا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولا علی کے خطبات یہ خطبہ فدق کی شرح ہے، یہ خطبہ فدق کی تشریح ہے۔ اتنا مفصل، اتنا مبسوط خطبہ فدق 5 سال کی عمر مبارک میں سیدہ طاہرہ کی زبان سے سنا، پھر حفظ کیا، پھر ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور ابن عباس نے جہاں خطبہ فدق نقل کیا ان لفظوں سے نقل کیا، ان عقیلۃ نا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر۔ اور یاد رکھیے بی بی کا لقب عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں ہے، حالانکہ عاقلہ بھی عقل مند مستور کو کہتے ہیں، عقیلہ بھی عقل مند مستور کو کہتے ہیں۔ عربی بڑی وسیع زبان ہے، اردو چھوٹی سی زبان ہے، عربی کے ہر لفظ کے لیے اردو میں الگ معنی موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عقیلہ اور عاقلہ کا معنی ایک ہی کرتے ہیں، عقل مند مستور۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں ہے۔ نبی کریم نے رب سے نصیر مانگا ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ ہماری اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ ہم نصیر کا معنی بھی مددگار کرتے ہیں اور ناصر کا معنی بھی مددگار کرتے ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے یا نہیں؟ مولا کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں۔ جس طرح خود مولا کا اسم مبارک، نام مبارک علی ہے، عالی نہیں۔ ہم علی کا معنی بھی بلند کرتے ہیں، عالی کا معنی بھی بلند کرتے ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں، اللہ قدیر ہے، قادر نہیں۔ اللہ علیم ہے، عالم نہیں۔ عالم، ناصر، قادر، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، فاعل کے وزن پر۔ قدیر، عقیل، نصیر، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے عربی گرامر کی روح سے۔ صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، اسم فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ اب اس بات کو شاید سارے لطف نہیں لیں گے، ظاہر ہے آپ سے مربوط بات نہیں ہے، لیکن جب ترجمہ کروں گا نا ترجمہ تو بچہ بھی سمجھے گا۔ اللہ کی ذات قادر نہیں قدیر ہے۔ قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو۔ بچہ پیدا ہوا قدرت تھی نہیں، جوانی میں پہنچا قدرت آ گئی، پھر بڑھاپے میں پہنچا عصا کے بغیر چل نہیں سکتا، قدرت پھر ختم ہو گئی۔ بولو، قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو، لیکن قدیر اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو۔
اللہ کی ذات علیم ہے، عالم نہیں۔ عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو۔ بچہ پیدا ہوا جاہل تھا، علم حاصل کیا، عالم ہو گیا، پھر ایک وقت آیا نسیان طاری ہو گیا، دماغ کو چوٹ لگی، یا جیسے رب قرآن میں فرماتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے علم کے بعد پھر جاہل کا جاہل رہ جاتا ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو۔ علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو۔ ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے۔ نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو۔ عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو کبھی پست ہو۔ علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو۔ سامعین گرامی، عاقلہ اسے کہتے ہیں کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو، لیکن عقیلہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب تھا۔ جہاں بطلہ کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون، جن مصائب کے تصور سے شیروں کے پتے پانی ہو جائیں، مصائب کی معراج پر بھی وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب کرے۔ یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، 3 امام جس بی بی سے مشورہ کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اپنی اس بہن سے مشورہ کرتے رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی بابا کی شہادت کے بعد اپنی اس پھوپھی سے مشورہ کرتے رہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنی اس جدہ سے مشورہ کرتے رہے۔ اور مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور عاشور کے دن فرمایا تھا، عصر عاشور کو فرمایا تھا، یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ پھوپھی اماں آپ عالم ہیں غیر معلم ہیں۔ یہ سارے القاب ہیں میری آقا زادی کے۔ شریقۃ الحسین لقب ہے میری آقا زادی کا، عدیلہ مریم لقب ہے آقا زادی کا، مسیل خدیجہ لقب ہے آقا زادی کا۔ مومنین کرام، یہ عزت اور عظمت کے نمونے صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ خداوند عالم نے رسول اللہ کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ رسول اللہ فرماتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ میں بلکہ یوں کہتا ہوں فاطمہ اپنے محمد جیسے باپ کی بھی ماں ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بعظمت بیٹی عطا فرمائی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یا زین و ابیہ، یہ بچی اپنے علی جیسے باپ کی بھی زینت ہے، اپنے علی جیسے باپ کی بھی زینت ہے۔ اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ سامعین گرامی، آپ تائید کریں گے، علماء دوست لوگ بیٹھے ہو، میرے ناقص مطالعے میں رسول اللہ کے گھرانے میں 2 بیویاں ایسی ہیں جو بابا کے لہجے میں کلام کرتی تھیں۔ ایک بنت پیغمبر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ یہ محدثین نے لکھا 2 چیزوں میں سیدہ اپنے بابا کی کاملاً شبیہ تھیں۔ ایک چلنے کے انداز میں، مشیتہا کا مشیت رسول اللہ، بی بی پاک صلوات اللہ علیہا جب چلتی تھیں تو رسول اللہ کی طرح اپنے بابا کی طرح چلتی تھی۔ دوسرا، جتنے لوگوں نے بھی خطبہ فدق کو نقل کیا سب نے لکھا منطقہا کا منطق ابیہا، بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کے بولنے کا انداز بھی رسول اللہ جیسا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے ما رأیت احدا اشبہ الناس برسول اللہ کلاما و حدیثا من فاطمۃ الزہرا۔ ام المومنین بھی کہتی ہیں کہ بنت پیغمبر جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا سب سے زیادہ مشابہ تھیں اپنے بابا کے گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں، کلام کرنے میں۔ اور یہی وجہ جب ان پر خطبہ پڑھ رہی تھیں اصحاب پیغمبر کو رسول اللہ کا خطبہ پڑھنا یاد آیا، وہ رسول زندہ ہو کے آ گئے
سرکار تشریف لے آئے دنیا میں دوبارہ اور خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور خاندان اطرت و طہارت میں دوسری بیٹی اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو ایسی عطا فرمائی جو اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی۔ اور مومنین سننا، ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی پوری کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے کی وارث ہیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ آپ حدیث معراج کو پڑھ کے دیکھ لیں، یہ وہ بات ہے جسے علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا۔ عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا شب معراج جب اللہ سے گفتگو شروع ہوئی تو لہجہ میرے بھائی علی کا تھا۔ سرکار نے پوچھا میرا رب تم ہے یا میرا بھائی علی ہے؟ رب نے فرمایا میں تیرا رب ہوں۔ اب حدیث کا جملہ سن لو گے روایت کا۔ ارشاد پروردگار ہوا محبوب میں نے ساری کائنات پر نگاہ کی، میں نے یہی دیکھا واحد علی ابن ابی طالب ایسی ہستی ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب میں نے تیری محبت کی خاطر تیرے بھائی علی کا لہجہ اختیار کیا، اس لیے کہا یہ عرش پر اللہ مولا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ خداوند عالم نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی۔ ابھی پڑھ رہے تھے مجھ سے پہلے مولانا، کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا قام الیہا رسول اللہ۔ سیدہ کی تعظیم کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا فرمائی کہ جب بھی میری آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ تشریف لاتی تھیں امام حسین علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ محدث جزائری نے لکھا مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے، میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، امام حسین علیہ السلام قرآن پاک ہاتھوں پر لے کر کھڑے ہو گئے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے یہ عظمت ہے جناب زینب کبریٰ کی، قرآن صامت بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو۔ اللہ جانتا ہے دنیا میں ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے، لیکن جتنی محبت میری آقا زادی زینب کو بھائی حسین سے تھی کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جب بھی صاحب کتاب لکھتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نماز کا، میری آقا زادی مصلی عبادت پر بعد میں تشریف لے جاتی تھی، پہلے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پہلے اس کعبہ مقصود کی زیارت کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آقا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا عقد پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں دو شرطیں مولا علی علیہ السلام نے رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ رکھی تھی عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو۔ ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ رکھی تھی عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا، میری زینب کو تو روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ اجرکم علی اللہ، خدا جانے پھر بھائی کے بعد زندہ کیسے رہی، خدا جانے بھائی کا مشن اگر عزیز نہ ہوتا، اگر بھائی کی شہادت کو ثمر تک پہنچانا مقصود نہ ہوتا جی تو شاید علی کی بیٹی زندہ نہ رہ پاتی۔ آقا زادی کی ولادت ہوئی، جناب بلال سے رسول اللہ نے فرمایا منادی کرو، سارے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ منادی ہو گئی، مسجد نبوی صحابہ سے بھر گئی،
رسول اللہ منبر پر جلوہ فروز ہوئے، فرمایا یا علی گھر جاؤ میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے ہاتھوں پر دیا۔ تمام مسلمان مسجد میں موجود، سرکار منبر پر، ہاتھوں پر بیٹی۔ میں بخدا لفظوں کا ذمہ دار ہوں، روایت کا ذمہ دار ہوں۔ نبی کریم نے سب صحابہ کے سامنے بیٹی کے ننھے ننھے بازو پکڑ کے بوسہ دینا شروع کیا۔ بیٹی کے بازوؤں پہ بوسہ بھی دے رہے تھے اور رسول اللہ رو رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ فرمایا میرے صحابیوں، تم مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے تمہیں بتاؤں گا خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ فرمایا ہاذہ مسیل خدیجہ، یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے۔ جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا میرے ساتھیوں صحابی مسلمانوں، میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، میری اس وصیت کو یاد رکھنا، میری اس وصیت کو بھلا نہ دینا، میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا۔ جو مسلمان آج مسجد میں موجود نہیں، میری یہ وصیت ان تک پہنچانا۔ اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ عزادارو آپ سوچ رہے ہوں گے جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ دنیا سے چلے، جتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا اتنا احترام کسی دوسری مستور کا نہ ہوا ہوگا۔ عزادارو سنو گے کتنا احترام ہوا اس بی بی کا، جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جان۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی۔ اور جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرزایا کے نام سے جانتی ہے۔ کعبۃ الرزایا آقا زادی کا لقب ہے، دکھوں کا کعبہ۔ عزادارو کعبہ جانتے ہو نا سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے کربلا میں علی کی بیٹی دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی۔ سارے دکھ جس بی بی کا طواف کر رہے تھے، پیغمبر فرما کے گئے میں وصیت کر رہا ہوں میری زینب کا حیا کرنا۔ مسلمانوں نے کیا حیا کیا، رسول زادی کے سر سے چادر چھین لی، نبی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک قیدی بنا کے لے جایا گیا، کوچہ با کوچہ، دیار با دیار۔ اور یہی وجہ جب بھی موقع ملتا تھا تعارف کرواتی تھی، مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ، آقا زادی پہنچ گئی یزید کے دربار میں، اور میری آقا زادی نے جو خطبہ پڑھا، بس 2 جملے سن لو، ٹائم نہیں ہے میں ورنہ پڑھ نہیں سکتا سارا، 2 جملے سن لو اس خطبے کے۔ میری آقا زادی نے یزید ملعون کو خطاب کر کے فرمایا من العدل یبن الطلقاء، تقدیروں کا، حرائرہ کا، و اماق و سوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا، اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر درباروں بازار میں کدھا تک تستورہن و ابدیت وجوہن، تو نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی، تو نے ہمارے چہرے ننگے کر دیے۔ قد تہدو بہن الاعداء من بلد الی بلد، دشمن ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر لیے پھرتے ہیں۔ یتصف وجوہن القریب والبعید والدنی والشریف والوزی والرفیع، یزید ہم جہاں سے بھی گزرتے ہیں شریف لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں، کمینے لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کر کر پوچھتے علی کی بڑی بیٹی کون ہے؟ اگلا درد بھرا جملہ سنو گے عزادارو، فرمایا فَلَئِنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِ مُخَاطَبَتَكَ، یزید سن یہ زمانے کا انقلاب ہے، آج علی کی بیٹی تجھ جیسے شرابی سے بات کرنے پر
علی کی بیٹی کو جا، شرابی سے ہم کلام ہونا کو جا، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ ذکر کو قبول فرما، بانیان کی سائی کو قبول فرما، جتنے آزادہ